السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل نے دنیا بنائی اور دنیا میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی بھی تخلیق فرمائی اور سبوں کے لیے ایک دستور اور نظام بنایا اور اسی دستور و نظام پر دنیا کا ہر کام چل رہا ہے اور قیامت تک اس میں کسی بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمین و آسمان یعنی ساری دنیا کا مالک اللہ عز و جل ہے اور ہر ذرے پر اسی کا اختیار ہے اور اسی کا حکم جاری و ساری ہے۔ ایمان والوں کو یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور ایمان بھی، مگر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور کبھی کہیں پر تنگی فرما دیتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، تو بندے اس وقت اپنی سوچ و فکر اور اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے اور عجیب و غریب باتیں سننے اور دیکھنے میں آتی ہیں جو خود اس کے ایمان کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی ایمان کی کمزوری اور بربادی کی وجہ بن جاتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں فرمان الہی، احادیث رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اقوال بزرگان دین کو جاننے کی نہایت ضرورت ہے تاکہ ہر حالات میں کبھی بھی ایمان و عقیدت مجروح نہ ہونے پائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ عز و جل قرآن مجید کے 25واں پارہ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ ان میں جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے اور اس میں کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔ اللہ عز و جل دنیا میں جن لوگوں کو مال و اسباب، جگہ جائیداد وغیرہ عطا فرماتا ہے تو اللہ عز و جل کی عطا پر شکر کرنا چاہیے، غرور ہرگز نہ کیا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت پر، اپنی ملکیت میں موجود مال اور عزت و شہرت کی وجہ سے مغرور، فخر، تکبر نہ کرے، کیونکہ جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو اس صورت میں وہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا، اور جب اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عقل مندی اور کوشش کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں، تو وہ اپنے نفس پر غرور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائے گا۔ یہب لمن یشاء اناسا، جیسے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم میں اپنے تصرف اور اپنی نعمت کو تقسیم کرنے کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ شاہ فرمایا وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے
اور بیٹا نہ دے، اور جسے چاہے صرف بیٹے دے اور بیٹیاں نہ دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ اس کے یہاں اولادی نہ ہو، وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جسے جو چاہے دے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم الصلاۃ والسلام کی یہاں صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں صرف بیٹے تھے کہ بیٹی نہیں تھی۔ اور انبیاء کے سردار حبیب کبریا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی اور بیٹے بھی عطا فرمائے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی کے یہاں صرف بیٹے پیدا کرنے، کسی کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنے، اور کسی کے یہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی عورت کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے یہاں بیٹا یا بیٹی جو چاہے پیدا کر لے۔ اور جب یہ بات روشن دن سے بھی زیادہ واضح ہے تو بیٹی پیدا ہونے پر عورتوں کو مشق ستم بنانا، ظلم و زیادتی کرنا، یہ سب کفار کا طریقہ ہے۔ افسوس، اسلام نے عورت کو جس آگ سے نکالا، آج کے لوگ اسے پھر اسی میں جھونک رہے ہیں۔ اسلام نے کفار کے چھینے ہوئے جو حق عورت کو واپس دلائے، آج مسلمان وہی حق چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام عورت کو ذلت و رسوائی کے چکی سے نکال کر معاشرے میں جو عزت اور مقام عطا کیا، آج کے مسلمان دوبارہ اسے اسی چکی میں پسنے کے لیے دھکیل رہے ہیں۔ اور شاید انہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کے دشمن عورت کے حقوق کی آڑ میں مسلمانوں کی اس کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دین اسلام جیسے امن کے علم بردار مذہب کو ہی دہشت گرد مذہب ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔